بات شروع کرتے ہیں 23 مارچ کے حوالے سے۔ 1906 میں ڈھاکہ میں آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام عمل میں لایا گیا تو پھر 34 سال بعد 23 مارچ 1940 کو لاہور میں ایک قرارداد پاس ہوئی جس میں لفظ پاکستان کا ذکر نہیں تھا، تاہم قرارداد میں اس بات پر زور دیا گیا تھا کہ آل انڈیا مسلم لیگ کسی ایسے پلان کو قبول نہیں کرے گی جس میں ہندوستان میں موجود مسلم اکثریتی ریاستوں کو مکمل آزادانہ حیثیت میں کام نہیں کرنے دیا جائے گا۔ قرارداد میں اس ابہام کے باوجود ہندوستان کے اخبارات نے اسے قرارداد پاکستان سے تعبیر کیا اور 24 مارچ 1940 کو انڈین اخبارات کی اسی حوالے سے شہ سرخیاں تھیں۔ 1940 سے 1947 کے عرصے کے دوران آزادی کی تحریک جس سرد گرم ماحول سے گزری، اس دوران کانگریس کی قیادت میں موجود انتہا پسندوں کی ذہنیت اور ان کا کردار کھل کر سامنے آ گیا، جس کے بعد ہندوستان کی مسلم آبادی اور مسلم لیگ کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہ تھا کہ وہ ایک آزاد ریاست کا مطالبہ کرے۔ مگر 14 اگست 1947 کو جن علاقوں پر مشتمل پاکستانی ریاست کو آزادی ملی، اس میں سب سے بڑا المیہ بنگال اور پنجاب کی تقسیم تصور کیا گیا، جس کے بعد میں نتائج بھگتنا پڑے۔ سو قیام پاکستان کے وقت دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت ہوئی۔ لاکھوں مسلمان، جن میں خواتین بچے بھی شامل تھے، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے رہے۔ پاکستانی قوم 23 مارچ کو ایک قومی دن کے طور پر مناتی ہے، مگر اس کی طویل تاریخ کا نسل نو کو علم نہیں، نہ ہی اس بارے آنے والی نسلوں کو آگاہی دی جا رہی ہے۔ اب تو حالات اس نہج پر جا پہنچے ہیں کہ ہماری نسلوں کی اکثریت کو یوم پاکستان اور یوم آزادی کے دن کی افادیت بارے ہی علم نہیں، کیونکہ انہیں اس بارے آگاہ کرنے والوں نے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کی کبھی کوشش نہیں کی۔ نوجوان نسل تو اب یہودی لابی کی سازش سوشل میڈیا کے گرداب میں جکڑی ہوئی ہے، جس کے نوجوان نسل پر برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ اب تو 23 مارچ کے دن کو صرف ایک قومی چھٹی کے طور پر منایا جاتا ہے، تاہم اسلام آباد میں 23 مارچ کی نسبت سے ایک پروقار تقریب پریڈ ہوتی ہے جس میں مختلف طبقات کے خدمات سر انجام دینے والی شخصیات کو تمغہ جرت اور ستاروں سے نوازا جاتا ہے۔ 23 مارچ کے دن کا ذکر اس وقت مکمل نہیں ہوتا جب تک ہماری نوجوان نسل، بالخصوص تعلیمی اداروں، یونیورسٹیز میں پڑھنے والے طلباء و طالبات کو اس دن کی افادیت بارے آگاہ نہ کیا جائے اور انہیں یہ پتہ نہ ہو کہ 23 مارچ کی تاریخی اہمیت کیا ہے اور یہ ملک کیسے وجود میں آیا۔ مگر کسی حکومت یا حکمران نے اس بارے کبھی نہیں سوچا کہ وہ اپنی آئندہ نسل کو اس دن کے حوالے سے آگاہ کریں۔ 23 مارچ کا دن آتا ہے، سرکاری طور پر اکا دکا تقریبات بڑے شہروں میں اس حوالے سے منعقد ہوتی ہیں اور یہ دن گزر جاتا ہے۔ حالانکہ تاریخ گواہ ہے کہ اگر 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان نہ ہوتی تو پھر 14 اگست 1947 کو پاکستان آزاد ریاست کے طور پر دنیا کے نقشے پر نہ آتا اور آج ان مسلمانوں کی اکثریت جو پاکستان میں سیاست کا کھیل کھیل رہے ہیں اور مختلف ذرائع سے اکٹھے کیے گئے سرمایہ سے پاک وطن میں شاہانہ زندگی بسر کر رہے ہیں اور ملک سے ظالمانہ سلوک کر کے اپنے اثاثوں میں اضافہ کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ آئے روز اربوں خربوں روپے کی کرپشن کے اسکینڈل منسلک ہوتے ہیں، وہ آزادی نہ ہونے کی صورت میں ہندوستان میں غلامی کی زندگی گزار رہے ہوتے۔ نسل نو کو کیا پتا کہ پاکستان حاصل کرنے کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے کیا کیا پاپڑ بیلے اور جتن کیے، جس کے نتیجے میں عالمی نقشہ پر نئی ریاست کی لکیریں ابھری۔ ہمیں اپنی نسل نو کو بتانا ہوگا کہ قائد اعظم محمد علی جناح آل انڈیا مسلم لیگ کے صدر تھے۔ عہدے کے لحاظ سے ان کی زیر صدارت لاہور کے منٹو پارک، موجودہ اقبال پارک میں آل انڈیا مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس تھا، جس میں شیر بنگال مولوی اے فضل حق مرحوم نے 23 مارچ 1940 کے روز تاریخ ساز قرارداد پیش کی، جس میں بر صغیر کے شمال مغرب اور شمال مشرق میں مسلمانوں کی اکثریت آبادی والے علاقے پر مشتمل جداگانہ آزاد ریاست کے قیام کا مطالبہ کیا گیا۔ اجلاس میں قرارداد کا منظور ہونا تھا کہ جنوبی ایشیا کی آبادی کی اکثریت کی نمائندگی کی دعوے دار آل انڈیا کانگریس، جو پہلے آل انڈیا مسلم لیگ کو مسلمانوں کی نمائندہ جماعت ہی تسلیم نہیں کرتی تھی، کہ بڑے چھوٹے رہنماؤں سمیت انڈین پریس نے اس قرارداد کو قرارداد پاکستان کا نام دے کر اس کی بھرپور مخالفت کا بیڑا اٹھا لیا۔ مگر مکار ہندو بنیا کی سرتوڑ کوششوں، مخالفت سازشوں، انگریز حکومت کی مسلم کش دشمنی اور مکارانہ پالیسیوں کے باوجود قرارداد پاکستان کے منظور ہونے کے تقریباً 7.5 سال بعد مسلمانوں کی مسلسل جدوجہد کے نتیجے میں اس مطالبے نے حقیقت کا روپ دھار لیا اور پاکستان ایک آزاد ریاست کی صورت میں وجود میں آ گیا۔ اس طرح 23 مارچ اور 14 اگست دونوں ملک میں قومی دنوں کے طور پر منائے جاتے ہیں اور ان دونوں دنوں کو
ہم قومی تہوار کی حیثیت سے بطور یوم پاکستان اور بطور یوم آزادی مناتے ہیں۔ 23 مارچ کی اہمیت کچھ یوں بھی بڑی ہے کہ 1956 میں اس دن کو پہلی بار سرکاری طور پر منایا گیا اور ملک کے تعلیمی اداروں میں طلباء و طالبات کو چھٹی دی گئی اور اس دن کے حوالے سے تقریبات کا انعقاد ہوا، جس کے بعد پاکستان کے اسلامی جمہوریہ بننے کے الفاظ سننے کو ملے۔ اس طرح 23 مارچ کے ساتھ یوم جمہوریہ کی نسبت جڑ گئی، تاہم 7 اکتوبر 1958 کو ملک میں پہلے مارشل لاء کے ساتھ 1956 کا آئین منسوخ کر دیا گیا۔ پھر پاکستان کا آئین 1962 میں آیا، جس میں انتظامیہ اور انتظامی ڈھانچے میں بہت سی تبدیلیاں کی گئیں، تاہم 1965 میں قومی اسمبلی نے پھر آئین میں ترمیم کی اور پاکستان کے آئینی نام میں اسلامی کا اضافہ کیا۔ یوں پھر پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان کہلایا گیا۔ 23 مارچ وہ دن ہے جس کے بارے میں بہت کچھ لکھا جا سکتا ہے، لیکن ویڈیو کے مختصر ہونے کی وجہ سے یہاں پر مختصر باتیں ہی بتائی جا سکتی ہیں۔ یہاں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنی نوجوان نسل کو 23 مارچ 1940 اور 14 اگست 1947 کے بارے آگاہ کریں۔ پاکستان کا قیام کتنے جتن اور مشکل کٹھن مرحلے کے بعد وجود میں آیا اور اس میں لاکھوں مسلمانوں کا خون شامل تھا۔ ملک کو معرض وجود میں آئے ہوئے تقریباً 74 سال ہو چکے۔ ہر آنے والا جمہوری حکمران اس ملک کے خزانے سے کھلواڑ کرتا ہے۔ ہمیں اس دن کی نسبت سے عہد کرنا ہوگا کہ ہم اس ملک کی حفاظت کے لیے آئندہ ایسے حکمران چن کر اسمبلیوں میں بھجوائیں جو ملک اور قوم کی خیر خواہ ہوں، نہ کہ وہ ماضی کی طرح ملک کو کھوکھلا کرنے والے۔ ہمیں اس دن کی نسبت سے یہ بھی عہد کرنا ہوگا کہ ہم اس ملک کی حفاظت کے لیے اپنا حصہ ضرور ڈالیں گے، تو پھر یہ ملک بنے گا ریاست مدینہ۔ کھوکھلے نعروں، جھوٹے وعدوں اور سیاسی بیان بازی سے کبھی ملک ریاست مدینہ نہیں بن سکتا۔ اس لیے قوم کو عہد کرنا ہوگا کہ وہ اپنی آنے والی نسلوں کو بھی ان دنوں کی افادیت بارے آگاہ کریں اور ملک کی بقا کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ پیدا کریں۔